الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کل کے پروگراموں میں ہم زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم مختلف پہلوؤں پر بات چیت کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب۔ خاصا جب بھی زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک نصاب کا جو ہے ذکر ضرور آتا ہے، اور دوسرا اس پر ایک عرصہ گزرنے کا ذکر، ایک مدت کا ذکر ضرور آتا ہے۔ تو اس زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کتنی مدت ہے اور اس کا تعین کس طرح سے ہوتا ہے؟ کیا جیسے آج کل مثلاً جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے، تو کیا جنوری سے دسمبر تک کا ہوتا ہے کاؤنٹ، یا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان میں آ کے لوگ جو ہے وہ زیادہ توجہ ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، تو کیا رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک کا وقت جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے؟ تو اس کا عرصہ کس طرح سے متعین کیا جاتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ مدت کون سی شمار ہوگی، تو مدت کے لیے زکوٰۃ کے جو مختلف اموال ہیں ان کی مدتیں بھی مختلف ہیں۔ مثلاً پچھلے پروگرام میں ہماری بات ہوئی تو اس میں نے عرض کی تھی کہ جو فصل ہے اس پہ کوئی سال گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ جب اس کی آمد ہو اور وہ نصاب کے برابر ہو وہ فصل، احادیث کی اصطلاح میں یا جو پانچ وسق اس زمانے کا جو پیمانہ تھا، جو قریباً 653 کلو گرام اور 17-18 من کے قریب بنتی ہے، وہ جب ہو تو اس پہ فوراً وہ اتنا 10واں حصہ یا 20واں حصہ اس کی ادائیگی بارانی اور چاہی زمین کے حساب سے اس کی ادائیگی ہے۔ تو اس پہ گویا کوئی مدت یہ نہیں ہے کہ وہ پڑی رہے فصل اور اس پہ مدت گزرے تو تب زکوٰۃ ہے، بلکہ جب اس کی آمد ہوگی تو اس وقت اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں یا سونا چاندی اور نقد ہے اور اس کی الگ ہے۔ اسی طرح تجارت اور صنعت و حرفت میں لگا ہوا جو سرمایہ ہے اس کی جو ہے وہ الگ ہے۔ تو جو جانور ہیں ان پہ بھی سال گزرنے پہ لیکن اس کی الگ شرط ہے کہ وہ سائمہ ہونے چاہیے، یعنی سرکاری کھلے میدانوں میں وہ چریں، گھر سے انہیں کچھ نہ ڈالا جائے۔ سونا چاندی نقد یا صنعت و تجارت میں لگا ہوا سرمایہ جو ہے یہ ایسا ہے جس پہ، یا جانور ایسے ہیں جس پہ اگر سال گزر جائے اور وہ اس کے پاس موجود ہوں وہ جانور اور نصاب کے برابر ہوں، اسی طرح سونا جو ہے وہ 85 گرام اور چاندی جو ہے 595 گرام ہو اور اس پہ سال گزر جائے، اور اگر کسی کے پاس نقد روپیہ ہے تو اس کے پاس اتنا روپیہ ہو جس سے 85 گرام سونا جو ہے وہ خرید کیا جا سکے، تو یہ سارے لوگ صاحب نصاب کہلائیں گے بشرطے کہ اس پہ 1 سال گزر جائے۔ تو اسی طرح جو شہد ہے یا معدنیات ہیں ان پہ بھی سال گزرنے کا نہیں ہے، بلکہ جو ہی وہ آمد ہو اس پہ اس کی شرع کے مطابق زکوٰۃ ہے۔ تو یہ مختلف چیزوں کی مختلف طریق ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے۔ جہاں تک سال کا تعلق ہے، جن چیزوں پہ سال کے گزرنے کی شرط ہے، تو کون سا سال شمار کیا جائے اس کے متعلق ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا میں یونیورسل طور پہ 1 سال شمار ہو۔ جس طرح ساری دنیا میں ہر ملک کا اپنا سال ہے، پھر مالی سال اور مہینے سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی جو مذہبی تہواروں کے سال ہیں وہ اور طریقے سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ اگر وہ بزنس مین ہے
تو جس طرح اس نے اپنے کاروبار میں کوئی سال مقرر کیا ہوا ہے حساب کتاب کرنے کا، اسی کو وہ سال شمار کر سکتا ہے، اور اس سال سے لے کے اگلے سال تک وہ جو بھی اس کو آمد ہو اس کے مطابق وہ اس کو حساب کرے گا۔ اور جس طرح اپنے دنیاوی معاملات کا حساب کرتا ہے، انکم ٹیکس اس نے دینا ہوتا ہے، اس کی وہ ریٹرنز بھرتا ہے، بھیجتا ہے، اسی طرح وہ زکوٰۃ کا بھی حساب کر سکتا ہے۔ جو کسی کے لیے سہولت، اگر کسی کے لیے رمضان کے رمضان زکوٰۃ کی ادائیگی میں سہولت ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان پہ شروع کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے لیے مالی لحاظ سے، جس طرح بعض جگہوں پہ ہمارے ربوہ میں صدر انجمن کا جو سال ہے وہ 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے، 30 جون تک چلتا ہے، اسی طرح وقف جدید کا سال جو ہے وہ 1 جنوری سے شروع ہو کے دسمبر تک چلتا ہے، اور تحریک جدید کا سال مختلف ہے۔ تو یہ جس طرح یہ ہیں اس کے مطابق جس طرح کوئی اپنے سال کا حساب رکھنا چاہے وہ رکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، شکریہ، جزاک اللہ۔ دوست صاحب، اگر انسان کے پاس ایک قسم سے زیادہ کے اموال ہوں، ابھی جو گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ اس میں سونے کا بھی ذکر آیا، چاندی کا بھی ذکر آیا، جانوروں کا بھی ذکر آیا، فصلوں کا بھی ذکر آیا، تو اگر مختلف قسم کے اموال ہوں انسان کے پاس، کچھ اس قسم میں سے ہے، کچھ اس قسم میں سے ہے، لیکن اپنی اپنی جگہ ان میں سے کوئی مال بھی جو ہے وہ نصاب کی حد کو نہیں پہنچتا زکوٰۃ کے، لیکن مجموعی طور پر مالیت ان کی اگر 4-5 وہ کیٹیگریز ہیں تو وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بنیادی طور پر تو اس میں یہی حکم ہے کہ جو چیزیں الگ الگ ہیں ان کو ملایا نہ جائے، اور جو اکٹھی ہیں ان کو الگ الگ نہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو چیزیں مثلا اونٹ ہیں، 5 اونٹوں کے اوپر اگر زکوٰۃ ہے، اس کے پاس 4 اونٹ ہیں اور ساتھ اس کے 30، 32، 34، 35، 36، 39 بکریاں ہیں، تو دونوں نصاب سے کم ہیں۔ وہ 40 ہوں گی تو اس کے اوپر 1 بکری ہوگی، اور یہ 5 ہوں گے تو ان کے اوپر پھر جو اونٹ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ وہ ابھی آپ نے ذکر کیا 40 ہوں تو پھر 1 بکری ہے، اس میں ضرور وہ بکری ہی دینی ہے یا اس بکری کی قیمت کے برابر ہے؟ بکری سے مراد بکری کی قیمت کے برابر ہی ہے، ضروری نہیں کہ وہ انسان بکری دے۔ ہاں، یعنی بعض حالات میں تو وہ کسی زمانے میں چل جاتی تھی کہ جو بیت المال ہے اس میں ساتھ جانوروں کے رکھنے کی جگہ ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں تو خصوصاً وہ بڑی پریشانی کا موجب ہوگا ان حالات میں کہ سیکٹری مال صاحب بکری اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ بلکہ اس میں تو ایک مزدار بات یہ بھی حدیث میں اتنی باریک بینی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مثلا اونٹ ہیں تو اس پہ اگر ایک وقت پہ آ کے اس میں 1 سالہ، 2 سالہ، 3 سالہ اونٹ یا اونٹنیاں واجب ہوتی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی پہ 2 سالہ اونٹنی واجب ہے اور اس کے پاس 2 سالہ اونٹنی نہیں ہے بلکہ اس کے پاس 3 سالہ اونٹنی ہے، تو اس سے 3 سالہ اونٹنی لے لی جائے اور واپس میں اس کو 20 درہم دیے جائیں۔ یعنی اس طرح وہ، یا اس کو بکریوں کا ہے کہ اتنی بکریاں اس کو واپس کی جائیں، تو یہ بھی حساب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رکھا، تو یہ بھی ہے اس میں ساتھ۔ اس زمانے میں تو بکریاں اور اونٹ اور یہ چیزیں لے لی جاتی تھیں، لیکن وہ شرط نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ ضروری ہے کہ وہ جنسی لینی ہے۔ اس کی جگہ پہ کوئی بھی جو ہے رقم وہ معین جو بازار میں اس وقت اس کی قیمت ہے وہ لگا کے تو اس کو وہاں پہ لیا جا سکتا ہے۔ ضمناً ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی داؤد صاحب کی بات سے ہی، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا تو وہاں پہ وہ لوگ جو جب ان پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ چونکہ یہاں پہ گندم وغیرہ جو ہے یہ تمہارے لیے مشکل ہے تو تم یہ نہ دو، کیونکہ اس کو وہاں پہ بھجوانا، مدینہ میں بھجوانا مشکل ہوگا، کیونکہ وہاں کے لوگ اس وقت آتا ہے کہ یمن کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا اچھے حالات تھے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی بعض اموال بچ جاتے تھے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ تم لوگ گندم اور فصلیں دینے کی بجائے کپڑے جو ہیں وہ اگر دو
تو تمہارے دینا بھی آسان ہے اس کا، اور وہاں پہ بھجوانا، اور ان لوگوں کے لیے جو مدینہ میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے وہ زیادہ ضرورت کی چیزیں ہیں. اس لیے تو یہ جو بات ہو رہی ہے یہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہی چیز لی جائے، بلکہ اس کے متبادل جو اس علاقے کے لوگ دے سکتے ہیں وہ بھی لی جائے، اس کی قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے. جی ٹھیک. آج کل کے دور سے ہم دیکھیں تو قیمتیں جو متعین کی جاتی ہیں اس کے لیے جو بنیادی اکائی مقرر ہے وہ سونے کی ہے. تو اس سونے پر کس طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے؟ اور یہ سوال ہمیں پہلے جو ہیں کسی ہماری بہن کی طرف سے موصول ہوا تھا، انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ 1 تولے پر کتنی زکوٰۃ ہے، تو وہ بھی اس کے اندر بیان آ جائے. اور اگر زیور استعمال میں ہو تو اس پر زکوٰۃ کا کیا طریق ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ احادیث سے ثابت ہے کہ 20 مسکال یا 20 دینار اس کا نصاب ہے، اور 20 مسکال اور 20 دینار آج کے حساب سے 85 گرام 85 گرام بنتا ہے. تو جس شخص کے پاس 20 مسکال یا 20 دینار یا 85 گرام سونا ہوگا وہ صاحب نصاب ہوگا. اور گراموں کو اگر تولوں میں نکالا جائے تو عموماً 1 تولہ جو ہے وہ 11.6 گرام کا ہوتا ہے، تو قریباً 7.5 تولے سونا یہ بنتا ہے 85 گرام جو ہے. تو جس کے پاس 7.5 تولے سونے سے کم ہے یا 85 گرام سونے سے کم ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے. اس لیے اگر اس بہن کا سوال جو کہتی ہیں کہ 1 تولے پہ کتنا ہوگا، اگر 1 تولہ ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. تو جہاں تک تعلق ہے کہ زیورات کا، اس میں زیورات مختلف صورتیں ہیں زیورات کی. مثلاً ایک زیور صرف اس لیے بنا کے رکھا جاتا ہے تاکہ سیونگ کی جا سکے، بچت کے طور پہ انسان بنا کے رکھ لیتا ہے. ایک زیور وہ ہے جو انسان خود بھی استعمال کرتا ہے اور کبھی ضرورت مند لوگوں کو، آج کل تو شاید اس میں ممکن نہ ہو، لیکن ایک زمانے میں جب بھائی چارہ اور معاشرہ بڑا محبت سے رہتا تھا، چوری ڈکیتی کے تصورات نہیں ہوتے تھے، فراڈ نہیں ہوتے تھے، اس وقت لوگ ہمسایوں کو، عزیزوں کو، جاننے والوں کو ضرورت کے وقت زیورات دے دیا کرتے تھے. تو وہ اگر کسی کو دیا جاتا اپنے استعمال میں بھی ہے، اور کسی کو ضرورت کے وقت کسی بہن کو ضرورت استعمال کے لیے بھی دے دیا جاتا ہے. اور تیسری قسم وہ ہے جو زیور صرف ذاتی استعمال کے لیے. تو یہ تمام تینوں قسمیں ایسی ہیں جس کے متعلق سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت خوبصورت ایک اقتباس ہے، ارشاد ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں یہ سارا کور ہو جائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو زیور پہنا جائے اور کبھی کبھی غریب عورتوں کو استعمال کے لیے دیا جائے، بعض کا اس کی نسبت یہ فتویٰ ہے کہ اس کی کچھ زکوٰۃ نہیں. یعنی بعض کہتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند کیا ہے کہ بعض کا اس کی نسبت یہ فتویٰ ہے کہ اس پہ کچھ زکوٰۃ نہیں، جو خود استعمال کیا جائے اور دوسروں کو استعمال کے لیے دیا جائے. اور دوسرے نمبر پر حضور فرماتے ہیں، اور جو زیور پہنا جائے اور دوسروں کو استعمال کے لیے نہ دیا جائے، اس میں زکوٰۃ دینا بہتر ہے. حضرت صاحب نے فرمایا دی جائے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے مستعمل ہوتا ہے. صرف انسان اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے اگر وہ نصاب کے مطابق ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں اسی پر ہمارے گھر میں عمل کرتے ہیں اور ہر سال کے بعد اپنے موجودہ زیور کی زکوٰۃ دیتے ہیں. اور تیسرا حضور نے فرمایا، اور جو زیور روپے کی طرح جمع رکھا جائے اس کی زکوٰۃ میں کسی کو بھی اختلاف نہیں، یعنی اس کی زکوٰۃ بہرحال دینی پڑتی ہے. تو گویا ان 3 جو کیٹیگریز ہیں، اس میں جو زیور بچت کے لیے سیونگ کے طور پہ، جمع کے طور پہ رکھا گیا ہے، اس پہ تو زکوٰۃ اگر وہ 7.5 تولے یا 85 گرام یا 20 مسکال دینار کے برابر ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کی زکوٰۃ 2.5% ہے. یعنی جتنا بھی زیور ہے اس کا 2.5% جو ہے وہ اس کی ادائیگی کی جائے گی. اور جو زیور استعمال خود کیا جاتا ہے، دوسروں کو بھی استعمال کے لیے دے دیا جاتا ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو بعض کہتے ہیں کہ نہ، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور تیسری قسم وہ ہے جو صرف اپنے ذات کے لیے،
اس کے متعلق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس پہ زکوٰۃ دی جائے. تو یہ زیور کی بات بھی اس میں آ گئی. جی ٹھیک ہے خان صاحب. اور دراصل جو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو غریبوں کو دیا جاتا ہے استعمال کے لیے، وہ بنیادی طور پر اس حدیث کا ہی ترجمہ ہے کہ امیروں سے لی جائے اور غریبوں کو دی جائے. تو اگر غریبوں کو تو وہ اس کی استعمال کے ذریعے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی نکل رہی ہے. جزاک اللہ خان صاحب، شکریہ. آگے چلتے ہیں. اگلا سوال جو ہے محترم دو صاحب سے ہم پوچھیں گے. دو صاحب، انسانی ضرورتوں کے تحت یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی قرض لیتا ہے، کوئی قرض دیتا ہے. اگر کسی نے اپنی رقم قرض کے طور پر کسی کو دے رکھی ہے تو اس کی زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح جس شخص نے قرض میں کوئی رقم حاصل کی ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے متعلق کیا حکم ہے؟ بنیادی طور پہ تو اموال کے لیے یہی ہے کہ وہ معاشرے میں چکر لگاتے رہیں، ایک جگہ پہ بڑے منجمد نہ ہو جائیں. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ امیروں سے لے کے غریبوں کو یہ اموال دو، تاکہ جو اموال ہیں وہ ساری قوم کے اندر موجود رہیں اور ان سے جو قوم ہے بحیثیت قوم ان سے فائدہ حاصل کرتی رہے. ایک شخص اس کے پاس دولت ہے، وہ صاحب نصاب ہے، ایک ضرورت مند اس کے پاس آتا ہے، وہ اسے وہ پیسے حاصل کر لیتا ہے. اب بنیادی طور پہ وہ شخص تو اس سے فائدہ نہیں حاصل کر رہا، لیکن ایک اور شخص ہے جو اس رقم سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. تو جب تک وہ رقم اس شخص کو جس نے وہ قرض دیا ہے واپس نہیں ملتی، اس وقت تک اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ رقم جو ہے وہ اس کے گھر میں بند پڑی نہیں ہوئی یا اس کے اکاؤنٹ میں نہیں پڑی ہوئی، اس سے قوم کا، معاشرے کا ایک فرد باقاعدہ طور پہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور یہی اصل مقصد ہے. جبکہ وہ شخص جس نے قرضہ لیا ہے، اب اس کی یہ کیفیت دیکھنی چاہیے کہ کیا وہ اس قرضہ حاصل کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کے اموال ہیں اور جو اس نے قرضے دینے ہیں، جو اس کے ساری ملا کے مال جمع کر کے، کیا جو رقم اس نے لی ہے اس کو منہا کرنے کے بعد اس کے پاس وہ صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. یعنی اگر اس کے پاس اتنی دولت اپنی ہے، زکوٰۃ جو اس نے قرض لیا ہے وہ نہیں، قرض کو نہیں شامل کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، نہیں شامل کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس کی اپنی رقم نہیں ہے، وہ اس نے واپس کرنی ہے. بہرحال معاشرے کی ترقی میں وہ حصہ لے رہی ہے، اس لیے کہ جو روپیہ روٹیٹ کرے گا، وہ آئے جائے گا، اس سے لوگوں کی قوت خرید بڑھے گی، لیکن وہ اس کو اس کے اموال میں شامل نہیں کیا جائے گا. جو اس کی اصل زر ہے، جو اس کے پاس اپنی رقم ہے، جو اس کے اموال ہیں، اس کو دیکھ کے اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہے. لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں بنتا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. خان صاحب، اموال میں ہم دیکھیں تو کئی اس کے رنگ ہیں. ایک جو قیمت والی چیز ہوتی ہے وہ مکان بھی ہیں، تو مکانات، اسی طرح قیمتی پتھر ہیں، جواہرات ہیں، تجارت میں انسان کے مال لگے ہوتے ہیں. تو کیا ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا کس طرح سے واجب ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو؟ مکانات، جواہرات وغیرہ جو ہیں، ان پہ ان فی ذاتے ہی ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس کا کوئی بزنس ہے تو پھر اس کی آمد پہ وہی تجارت کے اصول کے تحت اس پہ زکوٰۃ لگے گی. اس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ حضور، میرا ایک مکان میں 500 روپے کا حصہ ہے، تو کیا اس حصہ مکان پہ مجھ پہ زکوٰۃ عائد ہوگی یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جواہرات و مکانات پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح اس کی وضاحت ایک اور جگہ حضور نے یوں فرمائی کہ کسی نے پوچھا کہ زکوٰۃ جو تجارتی مال جو مکان میں پڑا ہو اس کے متعلق زکوٰۃ کی بابت حضور سے پوچھا گیا، تو حضور نے فرمایا کہ مکان خواہ کتنے ہزار روپے کا ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر کرایہ پر چلتا ہے تو اس کی آمد پر زکوٰۃ ہے. ایسا ہی تجارتی مال پر جو مکان میں رکھا ہے زکوٰۃ نہیں. حضرت عمر ہر 6 ماہ کے بعد حساب کر لیا کرتے تھے اور روپے پر زکوٰۃ لگائی جاتی تھی. اس میں جو گویا یہ وضاحت حضور نے فرما دی کہ
یہ جو چیزیں ہیں مثال کے طور پہ جواہرات اور مکانات وغیرہ ہیں، ان پہ اگر انسان اپنے رہائش کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر کوئی مکانوں کا بزنس کرتا ہے، مکان بنا کے اس نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، مکان بناتا ہے اور بیچتا ہے، تو یہ اس کی ایک تجارت ہے، ایک اس کا بزنس ہے، ایک کاروبار ہے. یا کوئی مختلف قیمتی پتھروں کی تجارت کرتا ہے، اسے خریدتا ہے، بیچتا ہے، تو اس پہ اسے آمد ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ اس آمد کے حساب سے جو تجارتی اصول ہیں ان کے مطابق ان پر زکوٰۃ عائد ہوگی. اور اسی طرح جو تجارت میں اگر کوئی سرمایہ کسی کا پڑا ہوا ہے، کوئی تجارتی سامان کسی گھر میں پڑا ہوا ہے، تو اس سامان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے کے کہ آپ ہر 6 مہینے کے بعد حساب کروا لیا کرتے تھے، جو اس سامان، جو اس مال تجارت کی آمد و خرچ پہ، اس کی خرید و فروخت پہ کے بعد جو پروفٹ ہوا کرتا تھا اس پہ پھر وہ زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے. تو گویا اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا کہ مکانات اور جواہرات یا ایسا تجارتی مال جو کسی مکان میں بند پڑا ہے، تو اس پہ یہ نہیں کہ سال گزر جائے گا تو اس پہ زکوٰۃ عائد ہوگی، بلکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو دراصل تجارت کے وہ راس المال سے جن کا تعلق ہے. اس لیے ان کے خرید و فروخت کے بعد جو آمد ہوتی ہے، جو پروفٹ ہوتا ہے، اس کا حساب وہ سال کے بعد کر لے یا 6 مہینے کے بعد کر لے اور اس کے مطابق وہ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. دوسرا جو زکوٰۃ حاصل کی جاتی ہے، جمع کی جاتی ہے، اس کے مصارف کیا ہیں، اس کے خرچ کرنے کی کیا جگہیں ہیں؟ قرآن کریم نے اس بارے میں مختلف مصارف اس کے بیان فرمائے ہیں. بعض جگہ پر اجمالاً بیان فرمائے ہیں. ایک جگہ پر سورۃ توبہ کی جو آیت ہے اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف اس کے بیان فرمائے ہیں. وہ آیت ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. تو یہ 8 وہ چیزیں ہیں جن کے لیے جو زکوٰۃ ہیں وہ زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے. تو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جو ہے نا بعض جو ہیں وہ ثقیل عربی کے لفظ بھی ہیں، اس کا ترجمہ میں ترجمہ بتاتا ہوں کہ ان سب کا جو ہے اگر دیکھا جائے تو ان سب میں یعنی ان میں جو جتنے بھی مصارف ہیں جو بھی انسانی ترقی کے لیے مفید چیزیں وہ آ جاتی ہیں. مثلاً جو فقراء ہیں وہ غریب لوگ ہیں جو کلی طور پر یا جزوی طور پر کسی کے اوپر جن کا بھروسہ ہو وہ اپنا گھر نہ چلا سکتے ہوں، وہ مراد ہیں. مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں چمٹے ہوئے ہیں، سکونت سے ہے، تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے مال جا کے مانگتے نہیں ہیں. فقیر جو ہے ہو سکتا ہے وہ محتاجی میں اپنے گھر سے نکل کے مانگ بھی لے، جبکہ مسکین جو ہے وہ بیچارہ بہت مسکین ہے، وہ مانگتا نہیں کسی سے. اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلامی سلطنت ہے اس کے اوپر یہ واجب قرار دیا ہے کہ صرف یہ نہ ہو کہ لوگوں کے مانگنے پہ رہے، بلکہ خود اس چیز کا خیال رکھے. اسلامی جو حکومت ہے اور اسلامی جو نظام ہے کہ جہاں کوئی ضرورت مند کسی کو دیکھے تو پھر اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرے. تیسرے جو ہیں وہ جو زکوٰۃ کے اوپر اس کے عاملین ہیں، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والی لوگ ہیں، وہ ان کو بھی اس میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے. لیکن وہ نظام کے تحت ہو، یہ نہیں کہ وہ اپنی جیب میں خود ہی پیسے ڈالنے شروع کر دیں مولویوں کی طرح. انہوں نے بہرحال جو نظام ہے اس کے ماتحت رہ کے جو نظام نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، یہ نظام کو حق دیا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے اس میں سے جتنا چاہے جو ان کے لیے مناسب ہو ان کے گزارے کے لیے وہ حصہ مقرر کر دے. اور اس کے بعد مؤلفۃ قلوب ہے، جو وہ لوگ جن کے دلوں کی تالیف کی جانی مقصود ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو مسلمان کرنا ہے تو اس کو پیسے دے دو، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو تبلیغ کریں گے اور اس کے نتیجے میں وہ ایمان لے کے آئے گا تو ہو سکتا ہے جو کام وہ کر رہا ہے اس کو وہاں سے چھٹی کر دی جائے. تو اس صورتحال میں اس کے ایمان لانے کے بعد اگر یہ کیفیت ہو کہ اس کو وہاں سے در بدر کر دیا گیا ہے تو اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے.
اور یہ اس قسم کے لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ مسلمان ہو جائیں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, یہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ اسلام نے جو آزادی ہے اس کو بڑی اہمیت دی ہے اور غلامی کو ہر سطح پر کنڈیم کیا ہے. تو زکوٰۃ میں بھی یہ رکھا کہ کسی قسم کے جو لوگ جو غلامی میں ہوں ان کو اگر چھڑایا جا سکتا ہو تو اس کے ذریعے سے چھڑوا دیا جائے اور ان کی گردنیں آزاد کر دی جائیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ مصارف زکوٰۃ میں اس کا ایک مصرف رکھا. اور چھٹی جو مد ہے وہ ہے غارمین, وہ لوگ جن کی تجارتیں اچھی تھیں لیکن اچانک, یا کوئی اچھے کھاتے پیتے تھے لیکن اچانک کوئی مسئلہ پڑا. مثلاً ایک کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ اس نے کسی کی ضمانت دی ہے اور وہ جس کی ضمانت دی ہے وہ بندہ بھاگ گیا. اب یہ شخص اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کی ضمانت کو ادا کر سکے, چٹی پڑ گئی ہے, تو اس کو وہ یعنی اس میں اس کا بیچارے کا قصور کوئی نہیں ہے تو اس میں سے اس کو رقم ادا کی جائے. یا ایسے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی حادثات آئے ہیں جن کی وجہ سے ان کا جو ہے اموال بہہ گئے ہیں یا کوئی زلزلے کی وجہ سے گھر تباہ ہو گئے ہیں, تو اس حوالے سے ایسے لوگوں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے. اور جو فی سبیل اللہ ہے اس میں تو یعنی جو بھی ملکی انتظام و انصرام ہے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں فوج بھی رکھی جا سکتی ہے, مساجد کی تعمیر ہے, باقی کام ہے. اور جو 8واں مصرف ہے وہ ابن سبیل ہے, اور اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو صرف مسافر ہو اس کو دینا, بلکہ راستوں کا امن, وہاں پہ چوکیاں قائم کرنا اور پل بنانا, سڑکیں بنانا, رستے بنانا, لوگوں کی آرام کے لیے یعنی سفر کے دوران یہ چیزیں مہیا کرنا. تو یہ 8 جو ہیں مصارف اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں سورۃ توبہ میں, تو ان میں تقریباً یعنی ترقی کی ساری باتیں آ جاتی ہیں, وہ کور ہو جاتی ہیں. جزاکم اللہ. اصل نظام اپنے پروگرام کے آخری حصے میں ہے, خاصا اگر آپ مختصر طور پر جو وہ بیان فرما دیں. کسی دوست میں محمد رفیق صاحب ہیں پاکستان نے, انہوں نے پوچھا کہ جی میں پاکستان میں کاروبار کرتا ہوں, میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں, صاحب نصاب ہیں, اور بعض غیر جماعت لوگ جو ہیں وہ بھی آ کے دکان پر زکوٰۃ مانگتے ہیں, تو کیا میں زکوٰۃ غیر جماعت لوگوں کو دے سکتا ہوں؟ اسی طرح سید جو ہے اس کے زکوٰۃ لینے کے متعلق کیا جو ہے وضاحت ملتی ہے؟ یہ دونوں باتیں اگر مختصر طور پر. تو پہلی بات ہے یہ کہ زکوٰۃ کا تعلق یہ جس طرح شروع میں بتا دیا تھا کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اور ایک دینی ایک عبادت ہے یہ, اور اس لیے اس کا یہ نظام خاص طور پہ روحانی نظام کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ واحد جماعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اپنے وعدے کے موافق خلافت کے نظام کو قائم اور جاری فرما رکھا ہے. اس لیے اس خلافت کے نظام کو جس کے تحت نظام زکوٰۃ موجود ہے, بیت المال کا ایک حصہ ہے, زکوٰۃ وہاں پہ کلیکٹ کی جاتی ہے, اس کے مصارف موجود ہیں, خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ارشاد اور آپ کی ہدایات کے مطابق وہ خرچ ہوتی ہے. تو اس کو چھوڑ کے اس بہترین اور خدا تعالیٰ کے بہترین اور پسندیدہ نظام کو چھوڑ پہ کسی کو اپنے طور پہ زکوٰۃ دینا اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ ذاتی طور پہ بھی خرچ نہ کسی کو دی جا سکتی ہے, بلکہ وہ نظام کے تحت ہی جمع کروائی جائے گی اور نظام کے تحت ہی وہ خرچ کی جاتی ہے. بعض اوقات بعض لوگ نظام جماعت کو بھی لکھتے ہیں, حضرت صاحب خدمت میں لکھتے ہیں کہ ہم صاحب زکوٰۃ ہیں, ہم صاحب نصاب ہیں, ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, فلاں ہمارے رشتہ دار بڑے غریب اور ضرورت مند ہیں, تو کیا ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ تو نظام کی طرف سے یہی جواب جاتا ہے کہ آپ نظام جماعت کے تحت وہ رقم جمع کروائیں جو آپ پہ واجب ہوتی ہے, اور اس میں سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو ضرورت مند کی اس کا بھی نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل نظام میں موجود ہے طریق, آپ وہاں بتائیں اور نظام جماعت درست یقیناً اس کی مدد اور اس کی مناسب مدد کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ دینے والا تو تھوڑی دے لیکن نظام جماعت کے تحت اس کی باقاعدہ جو ہے وہ ضرورت پوری کی جاتی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوسا نے جس طرح کہا کہ مسکین جو ہیں ایسے سفید پوش جو خود نہیں مانگتے,
قرآن کریم نے کہا مسکین وہ ہے جو کماتا تو ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی سفید لیکن وہ مانگتا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں یہ سسٹم موجود ہے کہ جماعت اس کا خیال رکھتی ہے اور اس تک پہنچ کے اس کی ضرورتوں پوری کی جاتی ہیں. دوسرا جو سید کے لیے زکوٰۃ ہے، یہ تھوڑا سا لمبا سوال ہے. مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بالکل منع فرمایا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ حدیث میں فتویٰ یہی ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین صدقے کی کھجوریں گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھیں، لوگ دے کے گئے تھے اور کھیل رہے تھے. اسی کھیل کے دوران امام حسن نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. حضور نے فوراً انگلی ڈال کے وہ کھجور نکالی اور فرمایا کہ تو کیا تو جانتا نہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں کھاتے، ہم صدقے نہیں کھاتے. اور اس میں بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان القاسم، آپ تو تقسیم کرنے والے تھے، اس لیے حضور نے اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اس کو اس لیے منع فرما دیا کہ ہم تو تقسیم کرنے والے ہیں. اگر ہم نے کھانی شروع کر دی، ہم نے اپنے پاس رکھنی شروع کر دی تو پھر تو سب کچھ انسان کی فطرت ہے کہ وہ آئندہ آنے والے اپنے پاس رکھ لیں گے اور دوسروں کو نہیں جائے گا، محتاجوں کو نہیں جائے گا. اس لیے اپنے پہ مستقل لگا دی پابندی. ہاں، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اضطرار ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی بھوک سے مار رہا ہو تو اس کے لیے تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ الا ما اضطررتم الیہ، کہ اس کی اتنی مجبوری ہو، اضطرار کی کیفیت ہو تو پھر اس کو دی جا سکتی ہے، لیکن عام حالات میں مناسب نہیں. حضرت مسلم، اور آخری چلتے چند سیکنڈ میں، کہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ بڑا افسوس کا اظہار کیا اور حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے جو اسلامی انحطاط کی ایک مثال ہے کہ سید کو کیوں زکوٰۃ کی ضرورت پڑے. ہمارا فرض بنتا ہے، نظام کا فرض بنتا ہے کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور زکوٰۃ سے نہیں بلکہ ویسے ہدیہ اور تحفے جو بھی اس کا حق بنتا ہے اس میں سے ادا کی جائے. تو یہ مضمون بھی ہمیں مد نظر. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر جزاک خان صاحب. اور جو پہلا حصہ تھا اس میں مجھے خیال ہے کہ کسی کو یہ نہ گمان گزرے کہ شاید غیر از جماعت ہونے کی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. حالانکہ یہ پابندی نہیں ہے کہ لینے والا کون ہے. پابندی جو ہے وہ اس چیز کی ہے کہ وہ نظام کے تابع جانے چاہیے اور وہ نظام جو ہے وہ سب پر خرچ کرتا ہے. اس میں کوئی تفریق اس طرح کی جو ہے وہ نہیں رکھی جاتی کہ مذہب و ملت کی. جماعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری دنیا میں انسانیت کی بہبود کے لیے کام ہو رہے ہیں اور اس میں نہ کسی رنگ کا، نہ مذہب کا، کسی قوم کا، کسی خطے کی کوئی تفریق جو ہے وہ نہیں کی جاتی. جہاں ضرورت ہوتی ہے جماعت ان ساری جگہوں پر پہنچ کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سارے کام کرتی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی انشاءاللہ. ناظرین کرام، آج کا پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.